اس سے کیا چاہتا ہے؟ یہ صفت آدمی کی اعتراض ہے، اس لیے اعلیٰ شامل ہوتے پڑتا ہے. جب کسی تقویٰ اپنے وہی چیز حاصل کرنا نہیں ہے تو اس روزے کی جو شرائط ہے، اگر ان شرائط کی رعایت کے ساتھ آدمی روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس روزے کی وجہ سے وہ تقویٰ حاصل ہو جائے گا. لیکن پانی کا کرتا ہوں، ہم لوگوں نے بہت سارے رمضان گزارے، لیکن رمضان گزارنے کے بعد تقویٰ جو حاصل ہونا چاہیے وہی ہے. اور رمضان میں کیسے تقویٰ حاصل ہو جائے؟ اگر رمضان میں کسی ہم نے روزے رکھے، ہر نمازوں کا اہتمام بھی کریں، تراویح بھی پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں اور کچھ گناہوں سے بچتے گئے تو کہاں سے عید کا چاند ہوتا ہے. جیسے ہی عید کا چاند ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ جو احتیاط جائے اپنے والے زندگی گزار لے عید کے اور دو چار دن میں سب ثقافت ہو جاتا ہے. جو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ رمضان میں اس طریقے سے ہم نے تقویٰ حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی محبت، اللہ کی خوشی اس طرح پیدا کرنا چاہیے کہ پورے 11 مہینے جس طرح رمضان میں اللہ کی ماننے والی زندگی گزارتے ہیں، 11 مہینے بھی اللہ کی ماننے والی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. اور واقعی میں یہ صفت پہلے بھی ظاہر ہوتی ہے. روزانہ 5 روزے بعد نہیں ہوتی اور 5,000 روپئے سے آدمی مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر 5 نماز پڑھتا ہے. لیکن ماننے کا جذبہ کیسا بنا؟ ماننے کا جذبہ ایسا بنا کہ 5,000 روپئے کا روزانہ 5 نماز پڑھتا تھا، یہاں 5,000 روپئے کا 6 نماز پڑھتا ہے. 5 کو فرض پڑتا ہے اور ایک تراویح بھی پڑھتا ہے. یہی اثر بعد میں ہوتا ہے کہ عید کا دن آتا ہے تو عید کی 5 نماز ہوتی ہے، 5 کے بجائے 6 نماز پڑھتا ہے، 5 فرض نماز بھی پڑھتا ہے اور ایک نماز بھی پڑھتا ہے. عید کا ابھی کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں ایسا تقویٰ حاصل ہو جو تقویٰ رمضان کے بعد بھی باقی ہے، جو تعلق رمضان کے بعد بھی باقی ہے. لیکن رمضان میں آدمی اپنے تعلق کو اپنے خدا سے جوڑتا ہے، اپنے تعلق کو اپنے خدا سے قوی کرتا ہے. تو یہ کوئی آدمی کسی سے اللہ کی محبت کرے، پتا کی محبت شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد ایک ذہنی مرد نکال کے اسکول کرے تو ذہنی اور سے محبت کرتا ہے. کوئی محبت کتنے دن کی ہوتی ہے؟ ایک مہینے کی ہوتی ہے، ایک سال کی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ محبت اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہم زندہ رہیں گے دنیا میں محبت کے ساتھ اللہ کی فرمان ہوتا ہے کہ سب زندگی گزارے. نکاح کو کل کروا دیا اور نکاح کے ذریعے سے دنیا کا بیوی کے ساتھ بیوی کا دنیا کے ساتھ تعلق ہوا. تعلق کیسا ہوا؟ ایسی محبت تعلیم کی، ایسی محبت تعلیم کی زندگی گزارے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے تعلق کو جوڑنے، اللہ سے محبت کو قائم کرنے کا ہے. یہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ عید کے چاند میں بات ہے. یہ محبت ایسی ہونی چاہیے عید کے چاند کے بھی آتے ہیں اور عید کے چاند کے بعد بھی پوری 11 مہینے کے بعد. اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی اس رمضان کو بہت اچھی طریقے سے گزارے. اور آدمی کیا کمال ہے کہ آدمی کو روزے کرنے کے لیے کسی آدمی کے سامنے روزے کا تصور نہ ہو اور اس کو کہا جائے صبح سے لے کر شام تک کھانا ہے پینا ہے یا اپنے خواہشات کو پورا کرنا ہے، وہ سوچتے پڑ جائے گا. یہ بہت بڑی چیز ہو. اللہ تعالیٰ تمام اپنی یہ روزہ بہت اچھی ہے اور تم سے پہلے دنیا میں حکومتیں آئی ہے اور لوگوں کا بھی روزے چل رہی ہے. ہر وقت ایسا کام ہے جو انسان کر سکتا ہے. اور ماشاء اللہ ہمارے معاشرے میں مسلم گھروں میں پیدا ہوئے بچپن سے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں. چھوٹے بچے کو روزے رکھنے کو ملتا ہے. ہمارے لیے ایسی آنکھی کی بات نہیں کہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے. ماشاء اللہ جہاں پر ماحول ہے 5 سال کا 10 سال کا بچہ اور بچی آسانی سے روزہ رکھتے اور 10-12 سال کے
بچے بہت سی مرتبہ رمضان کا روزہ رکھا ہے تو قرآن میں کہتا ہے روزہ دو مرتبہ رکھا ہے اس طریقے سے دوسرے طرح لوگوں کو روزہ نہیں کیا گیا اور وہ آسان ہے لیکن اس روزے کو کیوں فرض کیا گیا قرآن میں فرماتا ہے دیکھو آپ نے پہلے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی عبادت سے اللہ کو ہمارے لیے ہو اور نئی عبادت ہے تو اللہ کو ہمارے لیے ہو آدمی عبادت کرتا ہے اس کا فائدہ ہونے کے لیے آدمی عبادت چھوڑ دے تو اس کا نقصان ہونے کے لیے آدمی رمضان کی مدد کرتا ہے اس کا فائدہ اس کے لیے اور آدمی رمضان کو ضائع کرتا ہے اس کا نقصان بھی اس کے لیے اللہ کی شان کی کوئی کمی اور کوئی تشویش ہونے والی ہے شان کے ساتھ ہے کسی شان کے ساتھ ہے میرے بھائی سوال یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزے کو کرنے کی عبادت اور قرآن میں لکھا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے انسان اور جناتوں ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اب سوال یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے کوئی شکا نہیں اللہ کی محبت کو فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیسے فرشتے اللہ تعالیٰ نے جب سے ان کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت آئی ہونے تک اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو جس عبادت کے لیے پیدا کیا وہ اس عبادت میں مشغول ہے اگر کسی کو پیدا کیا وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو قیامت میں کھڑا ہے کسی کو پیدا کیا رکوع ہے تو قیامت میں کسی کو پیدا کیا کہ سجدے میں ہے تو قیامت میں سجدے میں کسی کو پیدا کیا کہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے تو قیامت میں یہ کام کرتا ہے یعنی جس کو جس عبادت کے لیے پیدا کیا قیامت تک کے لیے وہ عبادت میں قائم و جاری ہے اور کی غلط کی برابر کی اس سے کبھی نہیں ہوتا یہ سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کوئی عبادت کے لیے سوچتے ہیں تو ایسی مخلوق ہے جو رات کی عبادت کی مشہور ہے اور پیدا برابر کے لیے آخر ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کا مطلب بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کی عبادت کا مطلب بنایا دونوں کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا نہیں کیا عبادت کی گئی یعنی ان کی طبیعت میں ایسی چیز رکھی کہ اگر وہ برائی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے وہ نیکی ہی کر سکتے ہیں برائی ان سے اس میں آ ہی نہیں سکتی گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے اس طریقے سے پیدا نہیں کیا اور شیطان کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر برائی وہ برائی نہ کرنا چاہے تو بھی نہیں بچ سکتا اس کے لیے برائی ہے وہ نیکی کر بھی نہیں سکتا تو فرشتوں کی شان ہے کہ وہ برائی نہیں کر سکتے نیکی کر سکتے اور شیطان کا حال یہ تو برائی نہیں کرتا ہے نیکی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیں پیدا کرا ایسا ہمارے کے بعد ہمارے اندر دور مارتے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا مارتا رکھا اور خواہشات کا مارتا رکھا نیکی کا مارتا رکھا وہ نیکی نہیں کر سکتا خواہشات کا مارتا رکھا وہ برائی نہیں کر سکتا جب دونوں مارتے رکھے اور دونوں مارتے رکھنے کے بعد حکم دیا جائے نیکی فرما برداری کرو نیکی کرو نیکی نافرمانی سے بچو برا سے بچو اب یہ ہمارا آدمی کے اندر دونوں قسم کی طاقت موجود ہو اور اس کے بعد ایک کو کرے ایک کو نہ کرے فرشتے گناہ کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے شیطان نیکی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا اللہ نے حضرت انسان نے دونوں طاقت دی دونوں صلاحیت دی وہ نیکی بھی کر سکتا ہے وہ گناہ بھی کر سکتا ہے نیکی کا راستہ بھی ہے گناہ کا راستہ بھی ہے اور اس کے بعد حکمت کیا کہ دیکھو میں نے تمہارے اندر دونوں چیز رکھی ہے اور دنیا میں دونوں ماحول ہے لیکن میرا حکمت یہ ہے کہ میری فرما برداری کر کے نیکی کرو اور میری نافرمانی کر کے برائی نہیں کرو ایسا نہیں یعنی میری نافرمانی نہ کرو اور برائی نہ کرو ابھی انسان اس کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ہم ہیں اللہ نے ہمیں آنکھ دی اس آنکھ سے آدمی اچھائی بھی دیکھ سکتا ہے اور اس آنکھ سے آدمی برائی بھی دیکھ سکتا
زبان اس زبان سے اچھی بول بھی بول سکتا ہے، بری بھی بول سکتا ہے. کان ہے، اچھی بات بھی سن سکتا ہے، بری چیز بھی سن سکتا ہے. اب دونوں طاقت ہے اور دونوں کا اختیار ہے. دنیا میں اللہ کا کوئی آزاد نہیں. اگر کوئی آدمی گناہ کرے تو فوراً پکڑ نہیں ہوتی، گناہ کرے فوراً پکڑ نہیں ہوتی، اس کو سمجھایا جاتا ہے، عمل کی جاتی ہے، عقل میں پکڑاتی ہے، اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں عقل میں پکڑ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طاقت کی دونوں معاملوں کو سامنے رکھے اور اپنا حکم دیا. اب آپ بھی آپ سے وہ برائی بھی کر سکتا ہے لیکن نیکی بھی کر سکتا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ برائی نہ کرو نیکی کرو. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی آنکھوں سے نیکی کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے برائی نہیں کرنے کمائے. معلوم ہوا فرشتے اگر نیکی کریں تو کما نہیں، اور اگر شیطان برائی کرے تو اس کی طبیعت میں ہے. انسان کی خوبی ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ برائی کر سکتا ہے، اس کے باوجود برائی سے بچتا ہے اور نیکی کرتا ہے. بعض اوقات ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم نیکی کریے ایسے بن جائے کہ ہمارے دل میں برائی کا خیالات نہ آئے، برائی کی خواہشات نہ ہو. بعض اللہ کا حال جو ہوتا ہے کہ اللہ ان کے مقام ادا کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی آدمی اللہ تعالیٰ نے دونوں بات کرتے ہیں. اور خبر نہیں ہے آدمی کے اندر برائی کرنے کی خواہش ہو، برائی کرنے کی طاقت ہو، برائی کرنے کا ماحول ہو، اور اس کے بعد برائی سے بچے، یہ کمال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ بھی برائی کر سکتی ہے، اس کے بعد برائی نہ کرے. زبان بھی برائی کر سکتا ہے، اس کے بعد برائی نہ کرے. کان بھی برائی کر سکتا ہے، اس کے بعد برائی نہ کرے. یہ کمال ہے. اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے ہماری طبیعت کو ایسا بناتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر برائی کا معاملہ رہے گا. تم یہ ساری کی عبادت کر کے ایسے بھی بن جائے کہ برائی کے خیالات بھی بن جائے، یہ ہونے والا نہیں، اور تو بھی کمال کیا ہوا. اگر طبیعت میں برائی کا خیال ہی نکل جائے اور آپ کی برائی سے بچ جائے تو کمال. برائی کا خیال ہو، برائی کی خواہش ہو، برائی کا ماحول ہو، برائی کی طرف دعوت کی جا رہی ہو، برائی کے نقشے ہو، اور اس کے بعد اللہ کی محبت سے بچے نہیں ہمارے. تو میرے ہر یہ فکر نہ کرے کہ ہمارے دل سے برائی کا خیال نکل جائے، ہمارے دل و دماغ سے برائی کا خیال نکل جائے، یہ تو ہونے والا ہے. بلکہ ہوگا یہ ساری چیز ہوگی، اور ساری چیزوں کے ساتھ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی تشریف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور اللہ کا تقوی اختیار کرے گا. وہ بھی اور عبادت اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے بہانوں کے ذریعے سے ہماری تربیت کرتے ہیں اور ہمیں بنانا چاہتے ہیں. بس بننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ شان کی ضرورت کے ذریعے سے ہوا کیسا تقویٰ؟ اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے، اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف آ جائے کہ سارے ماحول موجود ہو، ساری طاقت موجود ہو، سارے نقشے موجود ہو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی کہے یا نہ کہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے وہ کام کرنا چاہیے جس سے وہ خوش ہے. میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ناراض کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جانو کہ اردو کے ہمارا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں وہ روزہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ روزے کے بارے میں باتوں کی کون سا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آدمی روزے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جانو ہمیں عمل کو نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمہ وتعالى آپ پر غریب ہے، نافرمانی کرتے رہے، گناہ
ہم آپ سے آپ کی ذات کو مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی معرفت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے تقویٰ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رضامندی والی زندگی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس بات کا احساس ہے ہم نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ آپ کی ناراضگی کے ساتھ گزارا ہے، آپ کی نافرمانی کے ساتھ گزارا ہے، آپ کے احکام کو توڑنے کے ساتھ گزارا ہے، اے اللہ معلوم نہیں ہماری زندگی باقی ہے، کتنی یادیں باقی ہے، کتنے دن باقی ہے، اے اللہ ہمیں کتنے دن باقی ہے، اے اللہ آپ کی رضامندی کے ساتھ ملے، اے اللہ اس کی سعادت عطا فرما، آپ کی اے اللہ خوشی کے ساتھ ملے، اس کی سعادت عطا فرما، اے اللہ گناہ کر کر کے ہم نے آپ سے تعلق کو کمزور کر دیا ہے، اے اللہ گناہ کر کر کے اس معصوم کی محبت کو اپنے دلوں سے کم کر دیا ہے، اے اللہ آپ کا دور اور شوق اور آپ سے تعلق عطا فرما، آپ کے حدیث الہی اور اس کے محبت نبوی سے ہمارے دل کو شفاعت فرما، ہمارے دل کو نور فرما، الہ العالمین ہمارے دل ہے اے اللہ شان ہے ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے موجود بہت سارے اور بہت سارے معاش کے اخلاق سے پریشان کرتے ہیں، اے اللہ جس کی زندگی کی شکایت ہے، الہ العالمین اے اللہ آپ اپنے فضل سے اس رمضان کے مبارک مہینے میں میرے سارے بندوں سے ہماری زندگی کو ہٹا دیجیے اور مجھ سے اے اللہ وابستہ کر دیجیے، مجھ سے مانگنے والی عطا کیجیے، مجھ سے مانگنے والا بنا دیجیے اور ہمارے دلوں کو پورا کروا دیجیے، اے اللہ آپ مبارک میں بندوں سے مانگنا چھوڑا، اے اللہ بندوں سے ہٹا کر آپ سے مانگنے والا بنا دیجیے، آپ ہماری ضرورت کو پورا کر دیجیے، آپ ہمارے بندوں کی ادائیگی کی شکل پیدا کروا دیجیے، آپ مجھے اس کے حالات اور زندگی نصیب فرما دیجیے، اس کی زندگی کو دور کروا دیجیے، اے اللہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے سارے ضرورت کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری ضرورت کو پورا کروا دیجیے، اے اللہ بندوں سے مانگنا بندوں سے مانگنے کے عادی ہو چکے ہیں، اے اللہ کس سے مانگنے کا ہوتا ہے، کس سے مانگنے کی عادت آتی ہے، کس سے پورا ہونے کی کوشش کرنا ہمارے اے اللہ ہماری ضرورت کو پورا کروا دے، اے اللہ ہمیں کسی کا دسترس نہ بنا، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ دنیا کچھ نہیں اور بہت تعریف کر دیے، اے اللہ آپ سے مانگتے ہیں آپ خوش ہو گئے، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہدایت کا بھی سوال کرتے ہیں، سوال کا بھی سوال کرتے ہیں، جنت کا بھی سوال کرتے ہیں، بیماریوں سے شفا کا بھی سوال کرتے ہیں، کل نسلی سے خوشحالی کا سوال کرتے ہیں، پریشانیوں سے راحت کا سوال کرتے ہیں، ہر حاجت کے پورا ہونے کا آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ مجھ سے ناراض ہوئے اس دنیا آپ نے برباد ہو جاتی ہے، اے اللہ آپ مجھ سے راضی ہوئے اس دنیا آپ نے کامیاب ہو جاتی ہے، اے اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے، اے اللہ اے اللہ امت کے حال امت کے بیمار اللہ امت کے اے اللہ گناہوں کو روزہ روزہ کی سعادت نمازوں کا اہتمام نہ کرنے والوں کو نمازوں کی پابندی اے اللہ مبارک مہینہ ہے اور ہمارا اور چھوڑ رہے ہیں، اے اللہ قرآن مہینے کی تلاوت ضرور ہے، اے اللہ مسجد بیان کریے، اے اللہ مسجدوں کو آباد کیجیے، کو مقدس فرما دیجیے، جو گناہگار ہو کے اللہ فرما دیجیے، جو رہ اپنے سے بڑھ کر اے اللہ ہمارے قلوب کو قرآن و سنت کی باتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمیں قرآن و سنت کو ماننے کی توفیق فرما دیجیے، آپ کے اور آپ کے حبیب کی اشارات کو مان کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے،